السلام علیکم دوستو، میں ہوں عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں ورسٹ۔ دوستو، اسرائیل کو غزہ کے اوپر رفح کے اندر انویژن اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام سے روکنے کے لیے حوثی پہلے دن سے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اب انہوں نے اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے برطانیہ کا ایک اور جہاز جو کہ دراصل ایک آئل ٹینکر تھا، اس کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا ہے اور بہت برے طریقے سے نقصان پہنچایا ہے۔ UKMTO نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ برطانوی جہاز جس کا نام پولیکس تھا، اس کے متعلق یمن کے حوثیوں کے سپوکس پرسن یحییٰ ساری نے بتایا کہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ حزب اللہ نے ایک ویڈیو پبلش کی ہے جس کا ٹائٹل ہے فرام کریات شمونہ ٹو ایلات۔ اس کا ٹائٹل دراصل حزب اللہ کے کمانڈر حسن نصر اللہ کی تقریر سے لیا گیا ہے، جس میں انہوں نے اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ پر تنقید کرتے ہوئے اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے یہ جنگ چھیڑی تو ہم اس جنگ کا دائرہ کار کریات شمونہ سے لے کر ایلات تک بڑھا دیں گے۔ دوستو، کریات شمونہ اسرائیل کا وہ بارڈر کا علاقہ ہے جو لبنان کے ساتھ ملتا ہے، اور ایلات اسرائیل کا ساؤتھ کا علاقہ ہے جو کہ ایک بندرگاہی شہر ہے، اور کریات شمونہ سے دوسرے سرے پر واقع ہے۔ اس کا مطلب اگر سمجھا جائے تو یہ ہے کہ حزب اللہ کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ پورے کے پورے اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے، جہاں کہیں پر بھی وہ چاہے گا وہ نشانہ بنا سکتا ہے۔ اور دوسری طرف دوستو، روس نے اس وقت ایک بڑا اہم اعلان کر دیا ہے۔ روس کے صدر پیوٹن کے یہ الفاظ اسرائیل کے لیے کسی ایٹم بم سے کم نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت روس نے حماس اور دوسرے فلسطینی گروپوں کو ماسکو روس آنے کی دعوت دے دی ہے، جہاں پر ان سے مزید مستقبل میں ہونے والے اقدامات کے متعلق اسٹریٹجی ڈسکس کی جائیں گی۔ روس کا یہ قدم امریکہ اور اسرائیل کے لیے انتہائی ناپسندیدہ تو ہے ہی، لیکن یہ امریکہ اور اسرائیل کو ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار کر دے گا کہ روس اب کھل کر فلسطین کا ساتھ دے گا، کیونکہ حال ہی میں روس نے جو کامیابی حاصل کی ہے، اگر اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو روس کا مورال اس وقت انتہائی بلند ہے۔ اور اسی طرح اگر امریکہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو امریکہ جس نے یوکرائن کو مکمل طور پر سپورٹ کیا ہوا تھا، اور روس نے حال ہی میں ایک بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے جو کہ مئی 2023 سے لے کر اب تک، یعنی جب سے یوکرائن اور روس کی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ یوکرائن کا ایک شہر آداویکا اس وقت یوکرائن کے ہاتھ سے نکل گیا اور روس نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اب اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو روس کی پوزیشن اس وقت ایک فاتح کی پوزیشن ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ کی پوزیشن ایک ہارے ہوئے ملک کی سی ہے، کیونکہ یوکرائن کو نیٹو اور امریکہ مکمل طور پر سپورٹ کر رہا تھا۔ اب یوکرائن کے صدر زیلنسکی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ہمیں ہتھیاروں کی کمی کی وجہ سے آڈویکا سے اپنے فوجیوں کو وڈرا کرنا پڑا، اور اس طرح سے آڈویکا روس کے پاس چلا گیا۔ یہ ایک طرح سے اعتراف شکست بھی ہے، کیونکہ دراصل اس جنگ کو شروع کرنے والا ہی امریکہ ہے، اور آڈویکا کے فال سے صرف ایک ہفتہ پہلے روسی صدر پیوٹن نے امریکہ کو کہا تھا کہ سیز فائر کرتے ہیں، یعنی سیز فائر کی آفر کی گئی تھی، لیکن جو بائیڈن نے انتہائی غرور اور تکبر سے انکار کر دیا تھا اور سیز فائر کرنے سے منع کر دیا تھا، اور اس کے ٹھیک ایک ہفتے بعد بدترین شکست ہوئی جس کا تمام تر ذمہ دار امریکہ ہے۔ تو اس موقع پر ایک بہت بڑی چال سمجھی جا رہی ہے جو کہ روس کے صدر نے چلی ہے، کیونکہ اسرائیل پہلے دن سے ہی اس بات کا تہیہ کیے ہوئے تھا کہ وہ اس جنگ کو ہفتوں میں ختم کر کے غزہ کے اوپر مکمل کنٹرول حاصل کر لے گا، کیونکہ اس کے جو پلانز تھے وہ اس طرح کے تھے کہ جو ہی یہ جنگ شروع ہوئی تو اس کے فوراً بعد اسرائیل نے 3 کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ یہ دراصل ایک شرمناک معاہدہ تھا اور جنگی جرائم میں بھی آتا ہے۔ اسرائیل نے 3 کمپنیوں کو فلسطین کی سرزمین سے تیل نکالنے کا کنٹریکٹ بھی دے دیا۔ ان کمپنیوں میں اٹالین انرجی جوائنٹ ENI، UK بیسڈ ڈینا انرجی اور اسرائیل کی ریشو پیٹرولیم، یہ 3 کمپنیاں ہیں جن کو کنٹریکٹ دیا گیا تھا۔ اب یہ تینوں کمپنیاں جنگی جرائم کے ایکٹ کے تحت اس کا کیس عالمی عدالت انصاف میں بھگتیں گی، اور جہاں پر حزب اللہ نے اور حماس نے اسرائیل کے شہروں کو اپنے نشانوں پر رکھا ہوا ہے، وہیں پر ایک اور بری خبر اسرائیل کا اور امریکہ کا انتظار کر رہی ہے کہ ایران نے اپنا جدید ترین اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ارمان متعارف کروا دیا ہے اور باقاعدہ سے اس کو لانچ کر دیا، اور دراصل ایک نہیں بلکہ 2 ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کیے گئے ہیں۔ ارمان ایئر ڈیفنس سسٹم اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم ہے، اور دوسرا ڈیفنس سسٹم ازر خواش ہے۔ ازر خواش لو الٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جو کم بلندی پر لانچ کیے گئے میزائلوں اور راکٹوں کو کامیابی کے ساتھ انٹرسپٹ کرتا ہے۔ جب یہ دونوں ایئر ڈیفنس سسٹم لانچ کیے گئے تو اس موقع پر ایرانی ڈیفنس منسٹر محمد رضا اشتیانی بھی موجود تھے۔ دوستو، ایران کے یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور اس کی کیپیبلٹیز حیران کن
उन्हें। दोस्तों ये एयर डिफेंस सिस्टम 120 से लेकर 180 किलोमीटर दूर से एक वक्त में 24 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर अंदर इनको एंगेज करके न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसके अलावा ये एयर डिफेंस सिस्टम कैरी करने के लिए एक ही व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है। इस व्हीकल में रॉकेट लॉन्चर और रेडार सिस्टम दोनों नस्ब होते हैं, जिसकी वजह से इसको मूव करने में भी आसानी है। और ईरान का एक बहुत बड़ा इलाका दरअसल पहाड़ी इलाका है और इस इलाके में इसको बड़ी आसानी से बुलंदी पर भी नस्ब किया जा सकता है। दोस्तों ये तमाम तर जदीद हथियार, ड्रोन्स, ताकतवर तरीन मिसाइल्स, ये सारे के सारे अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान हासिल कर चुका है। अगर यूं कहा जाए कि ईरान इस वक्त मिडल ईस्ट में एक भरपूर ताकत बन चुका है तो ये गलत नहीं होगा। और इस एयर डिफेंस सिस्टम के होते हुए अमेरिका इसराइल किसी भी तरह के मिसाइल्स और ड्रोन से बेशक जितना मर्जी हमला कर ले, इसके लिए ईरान की सरजमीन में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों आए दिन ईरान न सिर्फ ये हथियार अपने अलाइज को प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि अब ये खबरें हैं कि ईरान ये नया एयर डिफेंस सिस्टम सीरिया और लबनान को भी मुहैया कर रहा है ताकि वो अपनी सरहदों पर एयर डिफेंस सिस्टम नस्ब करे। और इसके साथ साथ ईरान इन ममालिक को इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग भी देने वाला है ताकि वो इससे इस्तेमाल भी कर सकें, क्योंकि इसराइल के इरादे दोस्तों बहुत ही खतरनाक हैं। इसराइल इस वक्त मुकम्मल प्लानिंग करके बैठा है कि वो गजा से फलस्तीनियों को मिस्र के बॉर्डर की तरफ धकेल देगा और उनको जबरदस्ती बॉर्डर के पार उस एरिया में भेज देगा जो कि दरअसल मिस्र तामीर कर रहा है। और दोस्तों इतलात ये हैं कि ये इलाका 19 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है जिसको मिस्र बफर जोन बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर ग्राउंड लेवलिंग हो चुकी है, गो कि मिस्र ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा। ये इलाका जिसको लेवल किया जा रहा है ये दरअसल इमदादी ट्रकों के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों 19 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा इलाका और वो भी 6 से 7 मीटर ऊंची दीवारों के साथ तैयार करने की कोई लॉजिक समझ नहीं आती। क्या ये ट्रक दीवारें फलांग कर चले जाएंगे? मिस्र ने बढ़ती हुई अवेयरनेस और खबरें जो इस वक्त आलमी मीडिया में है कि मिस्र एक बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है, मिस्र ने इस बात से इनकार कर दिया है। लेकिन ये खबर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं मालूम हो रही, क्योंकि इमदादी ट्रक तो सड़कों पर खड़े हैं और उनको फलस्तीन दाखिल होने की इजाजत ही नहीं है। दरअसल इसराइल का ये प्लान इससे बहुत पहले का है। जब ये जंग शुरू हुई उसके दूसरे हफ्ते में ही ये प्रोग्राम बन गया था कि फलस्तीनियों को गजा से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों ये थी इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इसराइल फलस्तीन जंग के तनाजर में और कुछ आलमी खबरें आपके साथ मैंने शेयर की। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।